السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند باتیں ہم جانیں گے، تو ویڈیو آخر تک پورا ضرور دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے بڑے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن اسی ناپاک ارادے سے تلوار لٹکائے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے اور دونوں کو خوب مارا، یہاں تک کہ بہن خون سے لہولہان ہو گئی۔ اس مار پیٹ کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، غسل کیے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا انہوں نے غسل کیا اور بہن سے قرآن لے کر پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پڑھتے ہی ان کی حالت بدل گئی اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے بے حد خوشی ہوئی اور اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ سارا مکہ گونج اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوگا؟ ساری دنیا ان کی شجاعت و دلیری کا اعتراف کرتی ہے۔ شروع اسلام میں مسلمان کعبے کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی الاعلان ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مشرکین کی ایک ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 10.5 سالہ دور خلافت میں اسلام خوب پھیلا، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئی، یہاں تک کہ روم اور فارس جیسی طاقتور سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور مسلمان بڑھتے ہوئے ہندوستان، چین اور یورپ کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں 500 قلعے اور 1036 شہر فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی فراست و دانائی اور ملکی انتظام اور فتوحات کو دیکھ کر ایک مشہور مستشرق مسٹر جیون کہتا ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مزید 10 سال خلافت قائم رہتی تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد کے حکام اور خلفاء کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ نماز فجر میں فیروز نامی عیسائی نے 26 ذی الحجہ آپ کو شدید زخمی کر دیا، جس کے 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روز اقدس میں تدفین ہوئی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے باضابطہ طریقے پر بیت المال کا نظام قائم کیا، ملک کی پیمائش کا انتظام کیا، مردم شماری کرائی، جیل خانہ قائم کیا، فوج کے لیے دفتری نظام بنائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالا، بے روزگار لوگوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا، جگہ جگہ نہریں کھدوائی، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ اسلام سے پہلے دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا۔ مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ کنواری لڑکی کی بلی کے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور اس کی خبر گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا: اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر مت چل، اور اگر تجھے اللہ وحدہ لا شریک لہ چلاتے ہیں تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے ہی دن دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے بہت ساری خدمات اور کارنامے تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ آخر میں آپ کو ایک شعر سنا کر میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، جو شعر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر لکھا گیا تھا، کہ شعر کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہے کہ بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹی یا کتوں سے نچاوے، مگر ہم اپنے دین حق سے پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، دین سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور لائک ضرور کر دیں۔ السلام علیکم۔